کیا آپ جانتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان پر حکومت کرنے والے عظیم سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی میں کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں میں خواتین کا نمایاں کردار تھا اور ان کی موت بھی عورتوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہوئی۔ رنجیت سنگھ 12 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تبھی سے ان کی زندگی میں خواتین کے کردار کی ابتدا ہوتی ہے۔ کبھی یہ اپنی ساس تو کبھی بیوی، حتیٰ کہ اپنی داشتاؤں کی منشا کے مطابق بھی امور سلطنت چلاتے رہے اور بالآخر اپنی بیویوں کی باہمی لڑائیوں سے تنگ آ کر کثرت مے نوشی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مورخین کے مطابق رنجیت سنگھ نے کئی شادیاں کی اور ان کی کم و بیش 20 بیویاں تھیں۔ بعض مورخین کے مطابق مہاراجہ کی شادیوں سے متعلق معلومات غیر واضح ہیں، تاہم یہ بات طے ہے کہ ان کی درجنوں داشتائیں بھی تھیں۔ ایک فرانسیسی جریدے کو سن 1889 میں دیے گئے انٹرویو میں مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ نے بتایا تھا کہ میں اپنے والد کی 46 بیویوں میں سے ایک کی اولاد ہوں۔ فقیر وحید الدین اور امریندر سنگھ نے بھی اس امر کی تصدیق کی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حرم میں 46 خواتین تھیں۔ رنجیت سنگھ نے 9 خواتین سے سکھ مذہب کے تحت شادی کی۔ 9 عدد عورتیں جو کہ امیر بیوائیں تھیں چادر اندازی کے ذریعے ان کے عقد میں آئیں۔ 7 مسلم رقاصائیں تھیں جن سے رنجیت سنگھ نے بیاہ کیا اور باقی سب کنیزیں تھیں۔ مورخین کے مطابق مہتاب کور اور دیتار کور دراصل رنجیت سنگھ کی سیاسی بیویاں تھیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق سے پنجاب کے حکمران کے طور پر ان کا تصویراتی مقام مستحکم ہوا۔ ان دونوں بیویوں کا تعلق امرتسر سے تھا۔ رنجیت سنگھ نے امرتسر کی مسلمان رقاصہ مورا سے سن 1802 میں شادی کی۔ نہنگوں سمیت کٹر سکھوں کو ان کا یہ اقدام نہ بھایا، لیکن بعد ازاں رنجیت سنگھ کو کوڑوں کی سزا دینے کی بجائے جرمانہ عائد کر کے معاف کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مورا رنجیت سنگھ کی پسندیدہ رانی تھی۔ مہاراجہ نے مورا کے نام سے باغ تعمیر کروائے، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوائی جو آج بھی اندرون لاہور میں قائم ہے۔ مورا لاہور میں خوب مقبول ہوئی کیونکہ مورا بائی لوگوں کے مسائل مہاراجہ تک پہنچاتی تھی، اسی لیے لوگ رانی صاحبہ کی بجائے انہیں مورا سرکار کہتے تھے۔ مورا سے بیاہ کے 3 دہائیوں بعد رنجیت سنگھ نے امرتسر میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ گل بہار بیگم سے شادی کی۔ فقیر وحید الدین کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی بیوی گل بہار بیگم سے گنجلک مسائل پر مشورہ لیتے تھے، حتیٰ کہ مجرموں کی سزائیں بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ لاہور ہی میں ایک کوچہ، ایک رہائشی علاقہ اور ایک باغ گل بہار بیگم کے نام سے موسوم ہے، لیکن ان سے رنجیت سنگھ کی کوئی اولاد نہیں۔ گجرات کے صاحب سنگھ بھنگی کی وفات پر ان کی بیویوں رتن کور اور دیا کور پر رنجیت سنگھ نے چادر اندازی یعنی سروں پر چادر ڈالنے کی رسم کے ذریعے سے سن 1811 میں بیاہ کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے چاند کور سے سن 1815 میں، لکشمی سے 1820 میں اور سمن کور سے 1832 میں شادیاں کی۔ سن 1830 اور 32 کے درمیانی عرصے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مزید 3 بیاہ رچائے۔ ان 3 بیویوں میں سے ایک رنجیت سنگھ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ رنجیت سنگھ نے آخری شادی سن 1835 میں جند کور سے کی۔ سن 1835 میں جند کور نے دلیپ سنگھ کو جنم دیا جو سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ بنے۔ جند کور کو مہارانی کا خطاب بھی ملا۔ ان سے پہلے یہ خطاب صرف مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پہلی بیوی مہتاب کور کو ہی ملا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ آخری برسوں میں بڑھتی عمر اور حرم میں موجود 17 بیویوں کے مابین چپکش جیسے مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے افیون کے عادی ہو گئے۔ سن 1839 میں فالج اور شراب نوشی کی کثرت جان لیوا ثابت ہوئی۔ رنجیت سنگھ کی 4 ہندو بیویاں اور 7 ہندو داشتائیں ان کے ساتھ ہی ستی ہو گئی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں رنجیت سنگھ کی سمادھی کی تعمیر اسی وقت کھڑک سنگھ نے شروع کروائی تھی۔ اس کی تکمیل سن 1847 میں دلیپ سنگھ کے ہاتھوں ہوئی۔ ایک بڑے کوزے میں رنجیت سنگھ جبکہ چھوٹے برتنوں میں رانیوں اور کنیزوں کی راکھ رکھی گئی ہے۔ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد سکھ سلطنت 10 سال تک قائم رہی۔ مہاراجہ کھڑک سنگھ اور شیر سنگھ کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد دلیپ سنگھ کی کم عمری کے باعث سن 1843 سے سن 1846 تک جند کور ان کی نائب رہیں اور پنجاب پر قبضہ کرتی برطانوی فوج کے سامنے سینہ سپر ہوئیں۔